تو پھر کیا سوچا تم نے اس بارے میں؟ اگر تم سے فیصلہ نہیں ہو پا رہا تو ہمیں بتا دو، ہم اپنے طور پر ہی سارے معاملات دیکھ لیں گے، لیکن ہم اب اس معاملے میں مزید تاخیر برداشت نہیں کر سکتے۔ حیات خان نے سب پر ایک نظر ڈالتے ہوئے اپنا فیصلہ سنا دیا۔ کھانے کی میز پر موجود باقی لوگوں نے ان کی بات سن کر خوشی کا اظہار کیا، مگر ایک شخص ایسا بھی تھا جسے ان کے یہ الفاظ سخت ناگوار گزرے۔ بابا جان، آپ اچھی طرح جانتے ہیں میرا فیصلہ کیا ہے۔ مجھے اس بارے میں ابھی کوئی بات نہیں کرنی، اور نہ ہی ان فضول باتوں کے لیے میرے پاس وقت ہے۔ بہتر یہی ہوگا کہ ہم اس موضوع پر بات نہ کریں۔ بہرام خان نے ہمیشہ کی طرح روایتی انداز میں جواب دیا، اور اٹھنے ہی لگا تھا کہ حیات خان کی اگلی بات نے اس کے قدم وہیں روک دیے۔ ٹھیک ہے، اگر تمہارے پاس سوچنے کا وقت نہیں ہے تو ہم نے خود ہی فیصلہ کر لیا ہے۔ ہم مزید تمہارے فیصلے کا انتظار نہیں کر سکتے۔ ہمارے خاندان کے کچھ اصول ہیں، اور ان اصولوں پر عمل یہاں رہنے والے ہر فرد کے لیے لازم ہے، نہ صرف حویلی کے بلکہ یہاں کی ہر چیز کے تم اکلوتے وارث ہو۔ گاؤں کے اگلے سردار بھی تم ہی بنو گے، لیکن شاید تم بھول رہے ہو کہ سردار بننے کی ایک لازمی شرط ہے، اور وہ یہ کہ سردار بننے سے پہلے شادی کرنا ضروری ہے۔ انہوں نے بات جاری رکھتے ہوئے کہا، ہم ان سارے معاملات کو برسوں سے سنبھال رہے ہیں، اب ہم سے یہ سب کچھ تمہیں سونپ کر سکون کرنا چاہتے ہیں۔ گاؤں والے بھی اپنے نئے سردار کے منتظر ہیں، اسی لیے ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ اس مہینے کے آخر میں تمہاری اور پلوشا کی شادی کر دی جائے گی، اور اسی دن سرداری کی رسم بھی ادا ہوگی۔ حیات خان نے اپنا فیصلہ صاف اور دو ٹوک انداز میں سنا دیا۔ پلوشا اور سمینہ بیگم کے چہروں پر خوشی کی چمک تھی۔ وہ جانے کب سے اس لمحے کے انتظار میں تھی، اور اب آخرکار وہ وقت آ ہی گیا تھا۔ بہرام خان نے ایک نظر اپنے والد کو دیکھا۔ انہوں نے اس کی زندگی کا سب سے اہم فیصلہ اس سے پوچھے بغیر کر لیا تھا۔ ایسا نہیں تھا کہ بہرام کی زندگی میں کوئی اور لڑکی تھی، یا وہ کسی اور سے محبت کرتا تھا۔ حقیقت یہ تھی کہ اسے لڑکیاں پسند ہی نہیں تھیں۔ وہ ایک سنجیدہ، کمگو اور اپنے کام سے کام رکھنے والا انسان تھا۔ اسے لڑکیوں کے نخرے، بناؤ سنگھار اور ادائیں سخت ناگوار لگتی تھیں، اور پلوشا جیسی لڑکیاں تو بالکل ہی اس کے مزاج کے خلاف تھیں، جو خود کو دنیا کی سب سے حسین اور نازک حسینہ سمجھتی تھی۔ بہرام کو جب بھی وہ اپنے سامنے ادائیں دکھاتی اسے سخت کوفت ہوتی، مگر اس کے باپ نے اسی لڑکی کو اس کی زندگی کا حصہ بنانے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ کافی عرصے سے بہرام اس معاملے کو ٹالتا آ رہا تھا، مگر اب حیات خان مزید تاخیر کے حق میں نہیں تھے۔ بابا، اگر آپ نے فیصلہ کر لیا ہے تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ آپ نے میری مرضی جانے بغیر اتنا بڑا فیصلہ کر لیا، اب آپ کو جو بہتر لگتا ہے وہی کریں۔ یہ کہہ کر بہرام نے سب پر ایک نظر ڈالی اور وہاں سے چلا گیا۔ پیچھے رہ جانے والے سب لوگ خوش تھے کہ بہرام نے اس بار انکار نہیں کیا۔ ان کے نزدیک یہ خاموشی دراصل اس کی رضامندی تھی۔ یوں حویلی میں شادی کی تیاریاں زور و شور سے شروع ہو گئیں، جن میں سب سے آگے پلوشا تھی، کیونکہ آخر کار اس کی برسوں کی خواہش پوری ہونے جا رہی تھی۔ بہرام خان اس کا جنون تھا، اور وہ اسے حاصل کرنے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتی تھی۔ بہرام واقعی ایسا شخص تھا جو کسی بھی لڑکی کا خواب بن سکتا تھا۔ خوبصورت، باوقار اور ذہین۔ گاؤں کی لڑکیاں اکثر رک کر اپنے چھوٹے سردار کو دیکھتیں، مگر اس نے آج تک کسی لڑکی کی طرف نظر اٹھا کر نہیں دیکھا تھا۔ اسے ہمیشہ سادہ، معصوم اور بے تکلف مزاج کی لڑکیاں پسند تھیں، نہ کہ پلوشا جیسی بناؤ سنگھار میں ڈوبی ہوئی لڑکیاں۔ وہ جب بھی اسے دیکھتا اسے ایک انجانی سی الجھن محسوس ہوتی۔ میک اپ میں لپٹی، ہر وقت سجی سنوری گھومنے والی پلوشا اسے کبھی متاثر نہیں کر سکی۔ اسے نہ اس شادی میں دلچسپی تھی اور نہ ہی کسی تیاری میں شامل ہوا۔ یہ سب اس کے لیے بس ایک رسمی عمل تھا جو وہ صرف اپنے والد کے کہنے پر انجام دے رہا تھا۔ حیات خان اس گاؤں کے سردار اور اس بڑی حویلی کے مالک تھے۔ برسوں سے اس گاؤں اور آس پاس کے تمام علاقوں میں خان حویلی ہی کی سرداری چلی آ رہی تھی۔ لوگ حیات خان کو بے حد عزت اور احترام کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ ان کے ہر فیصلے کو حرف آخر سمجھا جاتا تھا، اور کوئی بھی شخص ان کے فیصلے سے اختلاف کرنے کی جرأت نہیں رکھتا تھا۔ حیات خان کی شادی اپنے ہی خاندان میں سکینہ بیگم سے ہوئی تھی۔ ان کے 2 بچے تھے، بڑا بیٹا بہرام خان جو ان کا جانشین مانا جاتا تھا، اور اس سے چھوٹی ایک بیٹی ماہنور جو ان کی آنکھوں کا تارا تھی۔ حیات خان کی چھوٹی بہن سمینہ بھی اپنے شوہر کے انتقال کے بعد اپنی بیٹی پلوشا کے ساتھ اسی حویلی میں رہنے لگی تھی۔
حیات خان نے بہن اور بھتیجی دونوں کی ذمہ داری اپنے سر لے لی تھی۔ وہ انہیں اپنی اولاد کی طرح چاہتے تھے، انہیں زندگی کی ہر آسائش فراہم کی اور پلوشا کو اپنی بیٹی کا درجہ دیا۔ سمینہ بیگم کی خواہش پر بچپن میں ہی پلوشا کی منگنی بہرام سے کر دی گئی تھی۔ اس رشتے سے پلوشا بے حد خوش تھی۔ اس نے بہرام کو بچپن سے ہی اپنا سب کچھ سمجھ لیا تھا، مگر بہرام کو اس رشتے میں ذرا بھی دلچسپی نہیں تھی۔ اس کے نزدیک پلوشا ایک نازک مزاج، دکھاوے کی شوقین لڑکی تھی، جو لڑکی سے زیادہ ایک چلتا پھرتا شو پیس لگتی تھی۔ خان حویلی میں یہ روایت تھی کہ لڑکا یا لڑکی دونوں کی شادی خاندان سے باہر نہیں کی جاتی۔ یہی وجہ تھی کہ پلوشا کا رشتہ بہرام سے طے پایا تھا۔ امی جان، یہ کیا بات ہوئی؟ آپ نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ بھائی کی شادی پر آپ میری پسند کی ہر چیز دلوائیں گی، لیکن اس بار بھی آپ اپنی پسند سے چیزیں خرید کر لے آئی ہیں۔ مجھے تو ان میں سے ایک بھی جوڑا پسند نہیں آیا۔ مہنور نے منہ پھلائے ہوئے وہ سارے جوڑے ایک طرف کر دیے جو سکینہ بیگم اپنی لاڈلی کے لیے بہت محبت سے لائی تھیں۔ ارے، اس میں ناراض ہونے والی کون سی بات ہے؟ تم اپنے لالا کے ساتھ چلی جانا، اپنی پسند کی ہر چیز لے لینا۔ مجھے یہ چیزیں اچھی لگیں تو لے آئی۔ سمینہ بیگم نے پیار سے سمجھانے کی کوشش کی، مگر مہنور اپنی ضد پر اڑی رہی کہ اسے آج ہی شہر جا کر اپنی پسند کی چیزیں خریدنی ہیں۔ اسی دوران جب بہرام حویلی میں داخل ہوا تو مہنور فوراً اس کی طرف بھاگی۔ لالا، دیکھے نا، امی جان میرے لیے کیسی عجیب سی چیزیں لے کر آئی ہیں۔ مجھے ان میں سے کوئی بھی پسند نہیں آئی۔ آپ مجھے اپنے ساتھ شہر لے جائیں نا، میں اپنی پسند کی چیزیں خود خریدوں گی۔ بہرام نے کبھی اپنی بہن کی کوئی بات نہیں ٹالی تھی۔ مہنور اس کی سب سے زیادہ لاڈلی تھی اور پورے گھر میں یہ بات سب کو معلوم تھی کہ بہرام اپنی بہن کی خواہش کے آگے کبھی نہیں کہتا۔ پلوشا کو بھی یہ بات بخوبی معلوم تھی، اس لیے اس نے مہنور سے کہا تھا کہ وہ کسی طرح بہرام کو شہر جانے کے لیے راضی کرے۔ مہنور 17 سال کی ایک معصوم لڑکی تھی جس نے ابھی تک حویلی سے باہر کی دنیا نہیں دیکھی تھی۔ وہ بھولی بھالی تھی اور پلوشا کی باتوں میں فوراً آ جاتی تھی۔ پلوشا اکثر اسی سادگی کا فائدہ اٹھاتی اور مہنور کے ذریعے بہرام سے وہ کام منوا لیتی تھی جو بہرام خود اس کی بات پر کبھی نہ کرتا۔ آج بھی کچھ ایسا ہی ہوا۔ مہنور کے ذریعے پلوشا نے اپنی بات منوا لی تھی۔ یوں وہ تینوں، بہرام، مہنور اور پلوشا، شہر کے لیے روانہ ہو گئے۔ تم دونوں اندر جاؤ اور اندر سے دروازہ اچھی طرح بند کر لینا۔ باہر کچھ بھی ہو جائے، تم دونوں میں سے کوئی بھی باہر نہیں نکلے گا اور نہ ہی کمرے کا دروازہ کھولنا۔ شبیر نے اپنی بیوی اور بیٹی کو ہدایت دیتے ہوئے کہا۔ باہر دروازے پر دستک کی آوازیں لمحہ بلمحہ تیز ہوتی جا رہی تھیں۔ ایسا لگ رہا تھا کہ اگر اگلے منٹ میں دروازہ نہ کھولا گیا تو باہر موجود لوگ اسے توڑ کر اندر آ جائیں گے۔ بابا، ہم آپ کو اکیلا باہر کیسے چھوڑ دیں؟ وہ لوگ جانے آپ کے ساتھ کیا کریں گے؟ آپ بھی ہمارے ساتھ اندر آ جائیں، ہم دروازہ بند کر لیں گے تو کوئی بھی اندر نہیں آ پائے گا، منہا نے روتے ہوئے کہا۔ وہ معصوم سی بچی تھی، مگر اس کے لہجے میں خوف کے ساتھ ساتھ اپنے باپ کے لیے فکر بھی چھپی تھی۔ شبیر نے ایک نظر اپنی بیٹی پر ڈالی، اپنی اکلوتی لاڈلی بیٹی پر، جو اس کے لیے اس دنیا کی سب سے قیمتی چیز تھی۔ وہ اور رضیہ غریب ضرور تھے، مگر انہوں نے کبھی بھی منہا کی کسی خواہش کی نامنظوری نہیں کی تھی۔ انہوں نے اپنی بیٹی کو بہت پیار اور محبت سے پالا تھا اور آج وہی بیٹی اپنے باپ کے لیے بے چین تھی۔ رضیہ، تم منہا کو لے کر فوراً اندر جاؤ اور جب تک میں نہ کہوں دروازہ مت کھولنا۔ باہر کچھ بھی ہو جائے، اسے لے کر باہر مت آنا، شبیر نے سخت لہجے میں کہا اور دونوں کو اپنے سے دور کر کے کمرے میں بند کر دیا۔ رضیہ بیگم کے دل میں ہلچل مچی ہوئی تھی۔ وہ اندر ہی اندر دعائیں مانگ رہی تھی کہ خدا خیر کرے، جبکہ منہا روتے ہوئے نڈھال ہو چکی تھی۔ ویسے بھی وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر گھبرا جانے والی لڑکی تھی، اور آج تو صورتحال بہت ہی مختلف تھی۔ پچھلے کچھ دنوں سے کچھ لوگ بار بار ان کے گھر آ رہے تھے۔ وہ آ کر شبیر کو ڈراتے، دھمکاتے اور مار پیٹ کر چلے جاتے۔ منہا کو کبھی سمجھ نہیں آئی کہ وہ لوگ ایسا کیوں کرتے ہیں۔ جب بھی وہ آتے اس کے ابا فوراً اسے اور اس کی ماں کو کمرے میں بند کر دیتے اور باہر سے شور، گالیاں اور دھمکیوں کی آوازیں آتی رہتیں۔ منہا اپنے کانوں پر ہاتھ رکھ لیتی، اپنی ماں کے گلے لگ کر ایک کونے میں دبک جاتی۔ وہ باہر ہونے والی ہر آواز سے خوفزدہ ہو جاتی۔ پھر اچانک شور تھم گیا،
کچھ دیر بعد رضیہ نے احتیاط سے دروازہ کھولا اور باہر کا منظر دیکھ کر اس کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ شبیر زمین پر گرا ہوا تھا، اس کے سر سے خون بہہ رہا تھا اور چہرہ زخموں سے بھرا تھا۔ بابا، یہ کیا ہوا آپ کو؟ یہ چوٹ کیسے لگی؟ منہا دوڑتی ہوئی اپنے باپ کے پاس پہنچی اور اس کے زخموں کو دیکھ کر سسکنے لگی۔ ارے میری گڑیا، کچھ نہیں ہوا، بس چھوٹی سی چوٹ ہے، ابھی ٹھیک ہو جائے گی، تم پریشان مت ہونا۔ شبیر نے بیٹی کو اپنے بازو میں سمیٹ لیا، اس کے سر پر ہاتھ پھیرا اور تسلی دینے لگا، مگر اندر سے وہ ٹوٹ چکا تھا۔ دل میں خوف، بے بسی اور درد کا طوفان مچا ہوا تھا، جیسے وہ اپنے چہرے پر ظاہر نہیں ہونے دے رہا تھا۔ بابا، وہ کون لوگ ہیں؟ وہ ہمارے ساتھ یہ سب کیوں کرتے ہیں؟ ہم نے ان کا کیا بگاڑا ہے؟ وہ ہر روز آ کر ہمیں کیوں پریشان کرتے ہیں؟ منہا کی آواز لرز رہی تھی، مگر اس کے سوالوں کا کوئی جواب شبیر کے پاس نہیں تھا۔ وہ صرف خاموش تھا، ایسی خاموشی جو چیخوں سے زیادہ تکلیف دہ تھی۔ میری گڑیا، ادھر میری طرف دیکھو، ایسی چھوٹی چھوٹی چیزوں سے ڈرتے نہیں ہیں، اور وہ لوگ برے لوگ ہیں۔ بس ایسے ہی لوگوں کو پریشان کرنا ان کا کام ہے، تم ڈرو مت۔ تمہارے بابا ہیں نا، سب کچھ ٹھیک کر دیں گے۔ تم دیکھنا، آج کے بعد وہ کبھی یہاں نہیں آئیں گے اور نہ ہی ہمیں پریشان کریں گے۔ جانے انہوں نے کیا سوچ کر اپنی بیٹی کو یہ تسلی دی تھی۔ بابا، آپ سچ کہہ رہے ہیں، آج کے بعد وہ اس طرح سے ہمارے گھر نہیں آئیں گے اور نہ ہی آپ کو کوئی نقصان پہنچائیں گے؟ منہا نے دوبارہ سے اپنے بابا سے اس بات کی یقین دہانی چاہی تھی، اور انہوں نے ہاں میں سر ہلا کر اپنی بیٹی کو یقین دلایا تھا، مگر اب وہ اس سوچ میں تھے کہ اپنی بیٹی کے اس یقین کو کس طرح قائم رکھیں گے، کیونکہ ان لوگوں سے لڑنا شبیر کے بس کی بات نہ تھی، اور جو وہ چاہتے تھے وہ شبیر مر کر بھی نہیں کر سکتا تھا۔ وہ ابھی واش روم سے شاور لے کر باہر نکلا تھا جب سامنے کھڑے وجود کو دیکھ کر غصے سے اس کے ماتھے پر بل پڑے۔ تم میرے روم میں کیا کر رہی ہو؟ اور میری اجازت کے بغیر تم یہاں آئی کیسے؟ بہرام غصے سے پلوشا سے پوچھ رہا تھا، جو نہ صرف اس کی اجازت کے بغیر اس کے کمرے میں آئی تھی، بلکہ بے شرموں کی طرح کھڑی اسے دیکھ رہی تھی، جو شرٹ کے بغیر کھڑا تھا۔ اس کمرے پر جتنا تمہارا حق ہے اتنا میرا بھی ہے۔ تم شاید بھول رہے ہو کہ میں کوئی غیر نہیں ہوں جسے اس کمرے میں آنے کے لیے اجازت کی ضرورت ہو۔ بہت جلد ہماری شادی ہونے والی ہے اور اس کے بعد تمہاری ہر چیز پر میرا حق ہوگا، اس کمرے پر بھی اور تم پر بھی۔ پلوشا بہرام کے بے حد قریب کھڑی اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر بڑی بے شرمی سے اس سے بات کر رہی تھی۔ یہ کیا بےہودگی ہے؟ شادی ہونی ہے، ابھی ہوئی نہیں ہے، جو تم اس طرح سے مجھ پر اور میری چیزوں پر حق جتانے کے لیے پہنچ گئی ہو۔ بہرام نے غصے سے جھٹکے سے اسے اپنے سے دور کیا تھا۔ اپنا اس طرح سے دور کرنا پلوشا کو بالکل اچھا نہ لگا تھا، اس لیے وہ بول پڑی، میں بچپن سے تم سے محبت کرتی ہوں اور تمہارے لیے کچھ بھی کر سکتی ہوں۔ محبت اور بے شرمی میں فرق ہوتا ہے۔ مجھے نہ تو تمہاری محبت کی ضرورت ہے اور نہ ہی مجھے تمہاری محبت سے کوئی فرق پڑتا ہے۔ جس لڑکی کو اپنی عزت کی پرواہ نہ ہو وہ کسی سے کیا محبت کرے گی؟ اور اب فوراً سے پہلے میرے کمرے سے نکل جاؤ، اور آج کے بعد اس قسم کی بیہودہ حرکتیں میرے ساتھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تم اچھی طرح سے جانتی ہو کہ مجھے بے شرم بے حیا لڑکیوں سے کس قدر نفرت ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہاری اس محبت کا جواب میں اپنی شدید نفرت سے دوں، اور آج کے بعد میرے کمرے کی طرف اپنا رخ مت کرنا۔ اب جاؤ یہاں سے۔ بہرام نے غصے سے اسے کمرے سے نکل جانے کو کہا تھا۔ پلوشا بھی اپنی اس قدر بے عزتی پر فوراً کمرے سے باہر نکل گئی تھی۔ اس کے جاتے ہی بہرام صوفے پر آ بیٹھا اور دونوں ہاتھوں سے اپنا سر تھام لیا۔ ایسی لڑکی کے ساتھ وہ اپنی زندگی کیسے گزارے گا؟ پلوشا میں ایک بھی خوبی ایسی نہ تھی جو اسے پسند آتی ہو، بلکہ سچ تو یہ تھا کہ بہرام کو اس کی ہر حرکت، ہر انداز سے نفرت تھی۔ وہ اسے چند لمحوں کے لیے بھی اپنے کمرے میں برداشت نہیں کر سکتا تھا، تو پھر پوری زندگی کیسے نبھاتا؟ جلدی کرو، ہمیں فوراً یہاں سے نکلنا ہے۔ وہ لوگ دروازہ توڑ کر اندر آ جائیں گے، پھر ہم کچھ نہیں کر پائیں گے۔ شبیر نے گھبراہٹ میں رضیہ اور منہا کا ہاتھ تھاما اور گھر کے پچھلے دروازے سے رات کے اندھیرے میں نکل آیا۔ ابھی وہ گلی کے موڑ تک ہی پہنچے تھے کہ پیچھے سے قدموں کی آوازیں ابھرنے لگیں۔ کچھ لوگ ان کا پیچھا کر رہے تھے۔ انہیں خبر ہو چکی تھی کہ شبیر اور اس کا گھرانہ پچھلے دروازے سے بھاگ نکلے ہیں
اسی لیے وہ تیزی سے ان کے پیچھے تھے۔ شبیر نے ایک ہاتھ سے منہا اور دوسرے سے رضیہ کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑ رکھا تھا اور وہ بس دوڑتے جا رہے تھے۔ بابا میں تھک گئی ہوں، ہم کہاں جا رہے ہیں؟ بس اب میں اور نہیں بھاگ سکتی۔ منہا کی سانس پھول چکی تھی، قدم ڈگمگانے لگے تھے۔ بس تھوڑا سا آگے، ذرا سا اور، ہمیں کوئی بس مل جائے گی، پھر ہم ہمیشہ کے لیے یہاں سے بہت دور چلے جائیں گے۔ شبیر نے تسلی دی اور وہ دوبارہ دوڑنے لگے، مگر اگلے ہی لمحے فضا میں گولی چلنے کی آواز گونجی۔ اس کے ساتھ ہی شبیر زمین پر گر پڑا، اس کے بازو سے خون بہنے لگا تھا۔ یہ منظر دیکھ کر رضیہ اور منہا دونوں کی چیخ نکل گئی۔ اب ان کے لیے بھاگنا ممکن نہیں رہا تھا۔ شبیر نے زخمی بازو کی پرواہ کیے بغیر فیصلہ کر دیا کہ کیا کرنا ہے۔ وہ درد سے کراہتے ہوئے منہا اور رضیہ کو ساتھ لیے قریب ہی دکھائی دینے والے ایک ڈیرے کی طرف بڑھا۔ یہ وہی ڈیرا تھا جو بڑی حویلی والوں کا تھا۔ اسے امید تھی کہ یہاں شاید کوئی پناہ مل جائے۔ ادھر بہرام پلوشا کی صبح والی حرکت سے اب تک غصے میں تھا، اسی لیے وہ حویلی واپس نہیں گیا تھا بلکہ ڈیرے پر ہی موجود تھا۔ باہر سے اچانک شور اٹھا تو وہ تیزی سے باہر نکلا۔ سامنے ایک زخمی آدمی زمین پر گرا تھا، ایک عورت اسے سہارا دے رہی تھی اور ایک چھوٹی سی لڑکی تھی جو اپنے آپ کو بڑی سی چادر میں لپیٹے اس آدمی کے پیچھے چھپی کھڑی تھی۔ بہرام کی نظر اس لڑکی پر جا کر ٹھہر گئی۔ لمحہ بھر کو جیسے وقت رک گیا ہو، مگر باہر کے شور نے اسے ہوش میں واپس لا کھڑا کیا۔ چھوٹے سردار، ہماری مدد کریں، ہمیں بچا لیں، وہ لوگ ہمیں مار ڈالیں گے، میری بچی کو لے جائیں گے، آپ کو خدا کا واسطہ ہے میری بچی کو بچا لیں۔ شبیر کلمہ لب پر لے کر بہرام کے قدموں میں گر پڑا۔ بہرام نے فوراً اسے سہارا دیا اور اپنے ملازم کو بلا کر پٹی لا کر زخم باندھنے کو کہا۔ پھر وہ بیٹھ گیا اور شبیر کی بات غور سے سننے لگا۔ پچھلے 1 مہینے سے ساتھ والے گاؤں کے چودھری کے بیٹے نے ہماری زندگی جہنم بنا رکھی ہے۔ تقریباً 1 مہینہ پہلے ہمارے رشتہ دار کی شادی میں اپنی بیوی اور بیٹی کے ساتھ گیا تھا۔ وہاں اچانک اس کی نظر منہا پر پڑی۔ میں نے ہر ممکن کوشش کی کہ اپنی بیٹی کو دنیا کی ہر بری نظر سے بچا کر رکھوں، مگر اس گھٹیا اور آوارہ انسان کی نظریں بچی پر پڑ گئیں تو میں کچھ نہ کر پایا۔ شبیر کی آواز کانپ رہی تھی۔ اس دن کے بعد سے وہ آدمی منہا کے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑ گیا ہے۔ کئی بار اس نے مجھ سے بچی کا رشتہ مانگا، مگر میں نے سختی سے انکار کر دیا۔ میری بیٹی بہت چھوٹی اور معصوم ہے، جبکہ وہ انسان سراسر بدکردار ہے۔ میں کیسے اپنی پھول جیسی بیٹی اسے سونپ دوں؟ شبیر نے رک کر سانس لی، آنکھوں میں نمی تھی۔ جب میرا انکار قبول نہ ہوا تو اس نے اپنا انتقام لینا شروع کر دیا۔ وہ روزانہ رات کو اپنے آدمیوں کو بھیجتا جو آ کر مجھے مار پیٹ کر چلے جاتے۔ میں بیوی اور بیٹی کو کمرے میں بند کر دیتا، مگر وہ رات دراندازیوں کی تعداد میں چلے گئے۔ اسی رات انہوں نے میرے گھر سے منہا کو اٹھانے کے لیے اپنے لوگوں کو بھیجا۔ اسی وجہ سے میں انہیں لے کر بھاگ نکلا۔ میں اپنی بیوی اور بیٹی کو لے کر شہر جانا چاہتا تھا، مگر راستے میں وہ لوگ ہمارے راستے کو گھیر گئے اور ہمارے پاس بھاگنے کے سوا کوئی چارہ نہ رہا۔ شبیر کی آنکھوں سے آہنی سی ندامت اور خوف جھلک رہا تھا۔ وہ روتے روتے ساری داستان بہرام کو سنا چکا تھا۔ بہرام کا غصہ سن کر آسمان پر اڑنے لگا۔ اس کے چہرے پر تیز سی سختی آ گئی اور وہ فوراً عمل کرنے کے بارے میں سوچنے لگا۔ وہ چودھری کے بیٹے کو اچھی طرح سے جانتا تھا کہ اس کی فطرت کتنی گری ہوئی اور گھٹیا ہے۔ اس بات کا اندازہ اسے بخوبی تھا۔ تمہیں فکر کرنے کی بالکل ضرورت نہیں ہے شبیر، تم یہ بات مجھے پہلے کیوں نہیں بتائی؟ اگر تم نے پہلے بتا دیا ہوتا تو شاید وہ کمینہ آج زندہ بھی نہ ہوتا۔ شبیر نے سر جھکاتے ہوئے کہا، مالک، میں نہیں چاہتا تھا کہ ہماری وجہ سے آپ لوگوں کی دشمنی اور بڑھ جائے۔ میں غریب آدمی ہوں، ان لوگوں کا مقابلہ میرے بس کا نہیں، اسی وجہ سے میں اپنی بیوی اور بیٹی کو لے کر یہاں سے جا رہا تھا۔ آپ کچھ بھی کریں، میری بیٹی کو اس شیطان سے بچا لیں۔ یہ کہہ کر وہ ہاتھ جوڑ گیا۔ بہرام نے آگے بڑھ کر اسے اٹھایا اور تسلی دی۔ تم فکر مند نہ ہو شبیر، آج سے تمہاری بیٹی میری ذمہ داری ہے۔ میری موجودگی میں اس تک پہنچنا تو دور کی بات، کوئی اس کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھ سکے گا۔ کچھ ہی دیر بعد ڈیرے پر ہنگامہ مچ گیا۔
چودھری کا بیٹا وسیم اور اس کے آدمی جب یہ جان گئے کہ شبیر اپنی بیٹی کو لے کر بہرام خان کے ڈیرے پر پہنچ گیا ہے تو وہ برداشت سے باہر ہو گیا اور خود وہاں پہنچ کر اپنا حق منوانے لگا۔ بہرام نے منہا اور رضیہ کو اندر بھیج دیا تھا اور وسیم آتے ہی سیدھا بات آ گیا۔ مجھے لمبی چوڑی باتوں کا شوق نہیں، تم جانتے ہو کہ میں کیوں آیا ہوں۔ ہماری اپنی لڑائی الگ، مگر آج میں لڑنے نہیں آیا، میں اپنی امانت لینے آیا ہوں۔ وہ لڑکی جو تم نے پناہ میں رکھی ہے مجھے لوٹا دو، اس پر میرا حق ہے۔ بہرام نے ٹھنڈے لبوں سے کہا کہ اس لڑکی کا باپ یہاں موجود ہے اور سب سے بڑھ کر باپ کا اس پر حق ہے، تمہارا اس پر کوئی حق نہیں۔ وسیم نے غرور سے آگے بڑھ کر دھمکی دی، کیا تم واقعی سمجھتے ہو کہ میں اس لڑکی کو اتنی آسانی سے تمہیں سونپ دوں گا؟ یہ تمہاری بھول ہے بہرام خان، میں نہیں چاہتا کہ یہاں خون خرابہ ہو، مگر میں اس لڑکی کے لیے ہر حد تک جا سکتا ہوں۔ بہتر یہی ہے کہ شرافت سے اسے میرے حوالے کر دو اور اس معاملے سے کنارہ کشی اختیار کر لو۔ اگر تم نے شبیر کا ساتھ دینے کی کوشش کی تو میں تمہارے ساتھ ایسا کروں گا جو تم نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا۔ کسی کو اتنی ہمت پہلے کبھی نہ ہوئی تھی کہ بہرام کے سامنے کھڑے ہو کر اسے کھلے الفاظ میں دھمکائے، مگر وسیم نے رٹ کر دیا، وہ لڑکی اب میری ذمہ داری نہیں، وہ تمہاری پناہ میں ہے اور تم یا تمہارا باپ اسے یہاں سے لے بھی نہیں سکتے۔ اگر اپنی اور اپنے خاندان کی عزت چاہتے ہو تو فوراً ہٹ جاؤ، میں چاہوں تو پورے گاؤں کے سامنے تمہیں ذلیل کر دوں۔ سوچو، جب لوگ جانیں گے کہ ایک لڑکی رات کے وقت تمہارے ڈیرے پر موجود تھی، وہ بھی ایسی لڑکی جس کا تم سے کوئی رشتہ نہیں، تو گاؤں والے تمہارے بارے میں کیا سوچیں گے؟ وسیم کی دھمکیوں کا بہرام پر کوئی اثر نہ ہوا۔ اس نے پر اعتماد لہجے میں کہا، جو تم کرنا چاہتے ہو کر لو، مگر وہ لڑکی میں کسی بھی قیمت پر تمہیں نہیں دوں گا۔ وسیم اچھی طرح جانتا تھا کہ بہرام سے سیدھی ٹکر میں جیتنا مشکل ہے۔ اس کے سارے لوگ بھی مل کر بہرام کے آدمیوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں، اس لیے اس نے عارضی طور پر پیچھے ہٹنا ہی بہتر سمجھا، مگر دل میں اس نے سخت ٹھان لی کہ بہرام سے اپنی بے عزتی کا بدلہ وہ ضرور لے گا اور اسے پورے علاقے کے سامنے رسوا کر کے ذلیل کرے گا۔ چھوٹے سردار، وسیم بہت گرا ہوا انسان ہے، وہ کسی بھی حد تک جا سکتا ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ ہماری وجہ سے آپ یا بڑے سردار کی عزت پر کوئی حرف آئے۔ آپ مجھے اور میرے گھر والوں کو شہر بھجوا دیں۔ اس سے پہلے کہ وسیم کوئی نیا تماشا کھڑا کرے، شبیر نے بے بسی سے بہرام کی طرف دیکھا۔ بہرام کے چہرے پر سنجیدگی چھا گئی۔ نہیں شبیر، تمہاری بیٹی کی ذمہ داری میں نے خود لی ہے اور اسے میں خود ہی نبھاؤں گا۔ میں ابھی اسی وقت تمہاری بیٹی سے نکاح کروں گا۔ جب وہ میرے نکاح میں آ جائے گی تو نہ کوئی اس کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھ سکے گا اور نہ ہی کوئی الزام لگانے کی جرت کرے گا۔ خود بہرام کو بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس نے اتنا بڑا فیصلہ اتنی اچانک کیوں کیا۔ وہ بہرام خان جو شادی کے نام سے ہمیشہ بھاگتا تھا، آج ایک ایسی لڑکی سے نکاح کرنے کو تیار کھڑا تھا جسے وہ جانتا تک نہیں تھا۔ افضل، مولوی صاحب کو فوراً لے کر آؤ اور نکاح کا انتظام کرو۔ بہرام نے حکم دیا اور خود اپنے کمرے میں چلا گیا۔ تھوڑی ہی دیر بعد سادہ مگر سنجیدہ ماحول میں منہا کا نکاح بہرام خان سے ہو گیا تھا۔ منہا نے صرف اپنے بابا کی خاطر ہاں کی تھی۔ وہ نہ تو بہرام کو جانتی تھی نہ کبھی اس سے ملے تھی۔ اس کے دل میں خوف، حیرت اور بے بسی تھی، مگر باپ کی خاطر اس نے خاموشی اختیار کی۔ اسی دوران وسیم گاؤں کے چند لوگوں کو ساتھ لے کر ڈیرے پر پہنچا۔ اس کا مقصد صرف ایک تھا، بہرام خان کو بدنام کرنا۔ وہ لوگوں کو یقین دلانا چاہتا تھا کہ بہرام گاؤں کی لڑکیوں کو ان کے گھروں سے اٹھوا کر ڈیرے پر لاتا ہے، مگر گاؤں کے کسی فرد نے اس کی بات پر یقین نہیں کیا۔ سب جانتے تھے کہ بہرام خان ایک باعزت اور باکردار شخص ہے۔ تب وسیم نے کہا، اگر میری بات پر یقین نہیں ہے تو چلو، خود اپنی آنکھوں سے دیکھ لو۔ چند لوگ اس کے ساتھ ڈیرے پر پہنچے۔ وہاں منہا واقعی موجود تھی۔ وسیم نے اسی موقع کا فائدہ اٹھا کر بہرام کو سب کے سامنے ذلیل کرنے کی کوشش کی، مگر وہ یہ بھول گیا کہ بہرام خان کے سامنے زبان چلانا اپنی موت کو دعوت دینے کے برابر ہے۔ بہرام کا غصہ آسمان کو چھو رہا تھا۔ اس نے کسی لحاظ کے بغیر وسیم پر حملہ کر دیا۔ اس کے گھونسوں اور لاتوں کی بارش میں وسیم چیخ بھی نہ سکا۔ چند ہی لمحوں میں وہ نیم مردہ حالت میں زمین پر پڑا تھا۔ خبردار،
جو آج کے بعد کسی نے بھی میری بیوی کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھا تو اس کا انجام بھی یہی ہوگا۔ بہرام کی گرجدار آواز نے وہاں موجود سب کے رونگٹے کھڑے کر دیے۔ وسیم کے ساتھ آئے لوگ خوف سے کانپنے لگے۔ انہوں نے ہاتھ جوڑ کر کہا، چھوٹے سردار، ہمیں معاف کر دیں۔ وسیم نے ہم سے جھوٹ بولا تھا، ہمیں آپ پر پورا بھروسہ ہے کہ آپ کبھی بھی ایسی گھٹیا حرکت نہیں کر سکتے۔ ڈیرے پر موجود لڑکی آپ کی بیوی ہے، یہ ہمیں معلوم نہیں تھا۔ سب لوگ وہاں سے شرمندہ ہو کر واپس چلے گئے۔ وسیم کا بے جان وجود بہرام کے آدمی اٹھا کر اس کے گھر کے باہر پھینک آئے۔ شبیر اور رضیہ بیگم کچھ دن بعد اپنے گھر واپس چلے گئے، مگر منہا اب بہرام خان کی زندگی کا حصہ بن چکی تھی۔ بہرام نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنی نئی زندگی کے آغاز کے لیے منہا کو اپنے ساتھ حویلی لے جائے گا۔ بہرام رات کو گھر نہیں آیا تھا، یہ اس کا معمول نہیں تھا۔ چاہے کتنے بھی ضروری کام ہو، وہ عموماً نمٹا کر حویلی واپس آ جاتا تھا۔ ناشتے کی میز پر سکینہ بیگم بیٹھ کر حیات خان سے پوچھنے لگیں، بیگم، وہ آج رات کہاں رہا؟ وہ چھوٹا بچہ تو نہیں رہا جو ہر بات میرے سے پوچھ کر کرے گا؟ شاید کسی کام کی وجہ سے ڈیرے پر ٹھہر گیا ہو، یا شاید شہر چلا گیا ہو۔ میں ناشتے کے بعد اسے فون کر دیتی ہوں، مجھے بھی اس سے کچھ ضروری بات کرنی تھی۔ اتنا کہہ کر ابھی وہ لوگ ناشتے کے لیے کھڑے ہی ہوئے تھے کہ باہر گاڑی رکنے کی آواز آئی۔ سب نے دروازے کی طرف دیکھا تو بہرام اندر آ کھڑا تھا اور اس کے ساتھ ایک چھوٹی سی لڑکی تھی جو پوری طرح کالی چادر سے خود کو ڈھانپے ہوئے تھی۔ منظر دیکھ کر سب ایک پل کے لیے ساکت رہ گئے۔ بہرام قدم ملا کر ان کے قریب آیا، جبکہ وہ لڑکی آہستہ آہستہ اس کے پیچھے چل رہی تھی۔ کہاں تھے تم پوری رات؟ اور یہ لڑکی تمہارے ساتھ کون ہے؟ سب سے پہلا سوال اس کے والد نے کیا۔ بہرام نے سب کو بیٹھنے کا اشارہ کیا، مگر حیرت سے کھڑے سب لوگ ابھی بھی اس منظر کو سمجھ نہیں پا رہے تھے۔ اس نے پھر گھر کی خاص ملازمہ بانو کو پکارا۔ بانو ادب سے سر جھکا کر وہاں کھڑی ہو گئی۔ جی چھوٹے سردار، بانو نے سر جھکایا۔ بانو، یہ منہا ہے، تمہاری چھوٹی مالکن، تم اسے میرے کمرے میں چھوڑاؤ۔ بہرام کی یہ بات سن کر سب کے پاؤں تلے زمین نکل گئی۔ بانو بھی چونک اٹھی، مگر مالک کا حکم مانتے ہوئے اس نے منہا کو ساتھ لیا۔ منہا خود پہلے ہی خوفزدہ تھی، ان لوگوں کو دیکھ کر اس کا دل اور بھی چھوٹا ہو گیا۔ پلوشا فوراً آگے بڑھی اور غصے سے بولی، یہ لڑکی تمہارے کمرے میں کیوں جائے گی؟ یہ گھر سے باہر جائے گی۔ اس نے منہا کا ہاتھ پکڑنے کی کوشش بھی کی، مگر بہرام نے فوراً اس کا ہاتھ تھام کر منہا کو اپنے قریب کھینچ لیا۔ بہرام نے پلوشا کی طرف غصے میں دیکھتے ہوئے کہا، تم سب کو حیران ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب میں نے بانو کو کہا کہ اسے اپنے کمرے میں چھوڑو تو تمہیں یہ سمجھ جانا چاہیے تھا کہ یہ لڑکی کون ہے۔ آج سے وہ اس گھر کی چھوٹی مالکن ہے، وہ میری بیوی ہے، اور اسی حیثیت سے وہ میرے کمرے میں میرے ساتھ رہے گی۔ اگر کسی نے بھی میری بیوی کو کسی طرح سے تکلیف پہنچانے کی کوشش کی تو اس کا انجام برا ہوگا۔ منہا جو خوف کی وجہ سے بہرام کے ساتھ چپ کے کھڑی تھی، بہرام کی سختی بھری بات سن کر اور بھی گھبرا گئی۔ بہرام جان چکا تھا کہ اس بڑی بات کے معلوم ہوتے ہی اس کے گھر والے خاموش نہیں رہیں گے، اس لیے اس نے منہا کو بانو کے ساتھ کمرے میں جانے کو کہا تھا تاکہ وہ مزید خوفزدہ نہ ہو۔ نرمی سے اس نے کہا، تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس گھر میں تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچے گا، اور میں ہوں نا، تم بانو کے ساتھ جاؤ، میں تھوڑی دیر میں آ جاتا ہوں۔ اس نرم لہجے نے وہاں موجود سب کو حیران کر دیا۔ اتنی نرمی بہرام نے پہلے کبھی کسی پر نہیں دکھائی تھی۔ سب کے ذہنوں میں ایک ہی سوال گھوم رہا تھا، کیا وہ لڑکی واقعی بہرام کے لیے اتنی ہی خاص تھی؟ برخودار، تم بتانا پسند کرو گے کہ آخر یہ لڑکی کون ہے؟ اچانک اسے بیوی بنا کر گھر لے آئے ہو اور ہمیں بتانا ضروری نہ سمجھا۔ میں تمہارا باپ ہوں، تمہارا اتنا بڑا فیصلہ کرنے سے پہلے مجھے بتانا تم نے ضروری نہیں سمجھا۔ حیات خان غصے سے کندھے ٹکا کر کھڑے تھے، ان کے لہجے میں ایسی سختی تھی کہ سب کے دل دھک سے رہ گئے۔ انہیں اب بھی یقین نہیں آ رہا تھا کہ بہرام نے کسی اجنبی لڑکی کو بیوی بنا کر اس حویلی میں داخل کر دیا ہے۔ بہرام نے ملال اور تاثر کے ساتھ ابتدا سے آخر تک پوری کہانی سب کو بتا دی۔ پلوشا کے لیے یہ بات ناقابل برداشت تھی۔ وہ چیخ کر بولی، اگر تم اس لڑکی کی حفاظت کرنا چاہتے تھے تو کسی اور طریقے سے بھی کر سکتے تھے، اس کے اور اس کے خاندان کی ذمہ داری اٹھا لیتے۔
اس کی مالی مدد کرتے، مگر اس سے نکاح کرنا کیوں ضروری تھا؟ بہرام نے بھی سخت لہجے میں جواب دیا، مگر پلوشا کی زبان سے نکلی ہوئی بات اس کے کانوں پر کھٹک رہی تھی۔ پلوشا کا دل بھر رہا تھا۔ اسے اس بات کا خیال تک گوارا نہ تھا کہ بہرام اس قدر آسانی سے اس کی جگہ کسی اور کو دے دے، اور وہ بھی ایک عام غریب گھر کی لڑکی۔ پلوشا کے اندر ایک تیز جلتی ہوئی حسد سی آگ بھڑک اٹھی تھی۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ فوراً بہرام کے کمرے میں جا کر اس لڑکی کو روک دے اور اسے حقیقتاً جان سے مار ڈالے، کیونکہ بہرام نے آج تک اسے کبھی اتنا نرم یا اتنا خیال رکھنے والا نہیں دیکھا تھا، اور اب اچانک اس نرم رویے کے ساتھ وہ یہ اعلان بھی کر دے کہ یہ لڑکی اب اس کے کمرے میں رہے گی۔ یہ سوچ کر ہی پلوشا اندر ہی اندر گھڑا پیٹ رہی تھی۔ پلوشا نے آگ بگولا لہجے میں کہا، میں نے تمہیں کبھی اپنی پسند کا اظہار نہیں کیا، نہ کبھی تمہیں یہ احساس دلایا کہ تم میرے لیے خاص ہو۔ شادی بھی ابھی نہیں ہوئی، تم مجھ پر، میری چیزوں پر، میرے فیصلوں پر یہ حق کس بنیاد پر جتا رہی ہو؟ تم کیسے اتنی آسانی سے میری جگہ کسی اور کو دے سکتے ہو؟ یہ معمولی سی غریب سی لڑکی مجھے کیسے مٹا سکتی ہے؟ تم نے اس غریب لڑکی کو میرے مقابلے میں کھڑا کر دیا۔ یہ سوچ کر میں برداشت نہیں کر سکتی۔ بہرام نے سرد مہری سے جواب دیا، پلوشا، تمہیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہر معاملے میں مداخلت مناسب نہیں۔ یہ گھر کی ملازمہ کا معاملہ نہیں ہے، اور تم میری ہونے والی بیوی ہو، مگر یہ بات بھی یاد رکھو کہ جذبات اور ذمہ داری میں فرق ہوتا ہے۔ میری نیت اور وقت خود فیصلہ کرے گا کہ کیا درست ہے۔ پلوشا نے کانپتے لبوں سے کہا، تمہارا یہ رویہ، یہ غیر واضح پن اور یہ اچانک تبدیلی، سب کچھ قبول نہیں۔ تم چاہو تو اپنی حدود میں رہو، میرے فیصلوں میں دخل انداز نہیں ہونا۔ پلوشا بالکل ٹھیک کہہ رہی ہے بہرام، یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ تم ایک غریب گھر کی لڑکی کو لا کر ہمارے مقابلے میں کھڑا کر دو۔ اگر واقعی تمہیں اس لڑکی کی اتنی فکر تھی، اگر تم اس کی حفاظت کرنا چاہتے تھے، تو تم اس کا نکاح اپنے کسی ملازم سے بھی کروا سکتے تھے۔ تمہیں خود اس سے نکاح کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ اب کی بار حیات خان کا لہجہ کافی سخت ہوا تھا۔ بابا جان، آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ میں اپنے علاوہ کسی دوسرے پر بھروسہ نہیں کرتا، اور یہاں تو معاملہ ایک لڑکی کا تھا۔ میں کسی دوسرے پر، چاہے وہ میرا سگا بھائی ہی کیوں نہ ہو، کبھی بھروسہ نہیں کر سکتا۔ آپ ملازم کی بات کر رہے ہیں؟ میں کسی پر بھی لڑکی کے معاملے میں اعتبار نہیں کرتا۔ امید ہے کہ اب آپ کو اپنے سوالوں کے تمام جواب مل گئے ہوں گے۔ یہ کہہ کر بہرام نے تھکے ہوئے لہجے میں بات ختم کی اور اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ پیچھے پلوشا کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ وہ تڑپ کر رہ گئی تھی، جبکہ حیات خان نے اس کے قریب آ کر اسے تسلی دی۔ پلوشا، تم فکر مت کرو، میں کبھی بھی اس غریب گھر کی لڑکی کو اپنی بہو تسلیم نہیں کروں گا۔ میری بہو صرف تم ہوگی، اور بہت جلد میں خود بہرام سے کہوں گا کہ وہ اس لڑکی کو طلاق دے دے۔ ادھر بہرام جیسے ہی کمرے میں آیا، اس کی نظر سامنے صوفے پر بیٹھی منہا پر پڑی، جو چپ چاپ روتی جا رہی تھی۔ بہرام بیڈ پر بیٹھ گیا اور نرمی سے بولا، ادھر آؤ، میرے پاس آؤ۔ بہرام کی آواز سن کر منہا نے چونک کر سر اٹھایا۔ وہ آہستہ آہستہ چلتی ہوئی اس کے قریب آئی اور خاموشی سے اس کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ اسے اپنی ماں کی بات یاد تھی کہ اسے بہرام کی ہر بات ماننی ہے۔ یہاں بیٹھو میرے پاس، اور اب بتاؤ، رو کیوں رہی ہو؟ بہرام نے غیر معمولی نرمی سے پوچھا۔ وہ خود حیران تھا کہ جو شخص ہمیشہ غصے میں رہتا تھا، وہ اب ایک کمزور سی لڑکی سے اتنی نرمی سے بات کیوں کر رہا تھا؟ مجھے بابا کے پاس جانا ہے، منہا نے آہستہ سے کہا اور نظریں نیچی رکھتے ہوئے بولی۔ اور بابا کے پاس کیوں جانا ہے؟ بہرام نے سوال کیا۔ کیونکہ انہیں چوٹ لگی ہے، ان کا بہت خون نکل گیا تھا، پتہ نہیں اب وہ کیسے ہوں گے۔ اس کی آواز لرز رہی تھی۔ تمہارے بابا بالکل ٹھیک ہیں اور محفوظ ہیں، تمہیں ان کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بہرام نے اسے تسلی دی۔ پھر کچھ دیر بعد پوچھا کہ تمہاری عمر کیا ہے؟ وہ غور سے اسے دیکھ رہا تھا۔ ظاہراً وہ 16 یا 17 سال سے زیادہ کی نہیں لگ رہی تھی۔ 18 سال اور 2 مہینے، منہا نے فوراً بتایا۔ بہرام نے دل ہی دل میں شکر ادا کیا۔ چلو کم از کم 18 سال کی تو ہے، ورنہ مجھے تو لگا جیسے میں کسی بچی سے شادی کر بیٹھا ہوں۔ وہ سوچ کر ہلکا سا مسکرا دیا۔ اب آپ مجھے میرے بابا کے پاس چھوڑ آئیں، منہا نے دوبارہ وہی بات دہرائی۔ بہرام نے سنجیدگی سے پوچھا،
تم جانتی ہو میرا تم سے کیا رشتہ ہے؟ جی، منہا نے آہستہ سے کہا مگر خاموش رہی۔ اچھا، تو پھر بتاؤ، میں تمہارا کیا لگتا ہوں؟ بہرام کے لہجے میں نرمی تھی۔ وہ چاہتا تھا کہ ایک خاموش اور خوفزدہ سی لڑکی اس سے بات کرے تاکہ وہ کم از کم اس گھر میں کچھ اعتماد محسوس کرے۔ آپ میرے شوہر ہیں، منہا نے سادہ لہجے میں کہا اور نظریں جھکا لیں۔ بہرام کے لبوں پر بے اختیار مسکراہٹ آ گئی۔ اسے وہ لمحہ یاد آ گیا جب پلوشہ بغیر کسی رشتے کے اس کے کمرے میں آ جایا کرتی تھی، اور ایک یہ لڑکی تھی جو اس کے نکاح میں تھی۔ اسے حق حاصل تھا مگر پھر بھی نظریں نہیں اٹھا رہی تھی۔ یہی حیا اور یہی معصومیت، یہی خاموشی اسے پسند آئی تھی۔ اچھا، اور یہ تمہیں کس نے بتایا کہ میں تمہارا شوہر ہوں؟ امی نے۔ انہوں نے کہا تھا کہ میری آپ سے شادی ہو گئی ہے، اس لیے آپ میرے شوہر ہیں اور مجھے آپ کی ہر بات ماننی ہے۔ بہرام نے ہلکا سا کہا لگایا۔ اچھا، تو امی نے یہ نہیں بتایا کہ جب کسی لڑکی کی شادی ہو جاتی ہے تو پھر وہ اپنے بابا کے پاس نہیں رہتی بلکہ اپنے شوہر کے گھر میں رہتی ہے؟ اب تمہیں یہی کرنا ہوگا۔ ہم تمہارے امی و ابا سے ملنے جائیں گے مگر تمہیں میرے ساتھ اس گھر اور اس کمرے میں رہنا ہوگا۔ منہا پوری توجہ سے اس کی بات سن رہی تھی۔ اس کے لب لرزے۔ مجھے یہاں نہیں رہنا، مجھے اپنے بابا کے پاس جانا ہے۔ یہاں نیچے سب لوگ غصے میں تھے، مجھے ان سے ڈر لگتا ہے۔ بہرام نے اسے دیکھ کر نرمی سے کہا، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے منہا، جب تک بہرام خان زندہ ہے تمہیں کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تم کوئی عام لڑکی نہیں ہو، تم بہرام خان کی بیوی ہو۔ اس گھر میں تم ویسے ہی رہ سکتی ہو جیسے تم چاہو، کوئی تمہیں کچھ نہیں کہے گا۔ اگر کسی نے تمہیں تکلیف دی تو سب سے پہلے مجھے بتانا۔ البتہ ابھی یہاں سے جانے کی بات مت کرنا کیونکہ اب تم یہاں سے نہیں جا سکتی۔ بہرام نے اتنا کہہ کر اٹھ کر فریش ہونے چلا گیا۔ مگر کیوں؟ کوئی خود وہ بھی نہیں جانتا تھا۔ منہا کے منہ سے جانے کی بات سن کر اسے اندر سے ایک عجیب سی بے چینی ہونے لگی تھی۔ 2 دن گزر چکے تھے۔ منہا اپنے کمرے سے باہر کم ہی نکلتی۔ اس گھر کے تمام لوگوں سے ابھی بھی وہ اندر ہی اندر خوفزدہ رہی، مگر سکینہ بیگم بار بار اس کے کمرے میں آ کر ملنے لگی تھی۔ وہ چھوٹی سی معصوم لڑکی انہیں بہت بھا گئی تھی اور مہنور بھی اپنی نئی بھابھی کو بہت پسند کر بیٹھی تھی۔ پلوشہ شروع سے ہی ان کی نظروں میں پسندیدہ نہ تھی، اس لیے سکینہ بیگم اندر ہی اندر یہی چاہتی تھیں کہ ان کے بیٹے کے لیے ایک منہا جیسی پیاری اور معصوم سی بہو ہو، مگر حیات خان کی رائے سامنے تھی، اس لیے وہ کھل کر بات نہیں کر سکتی تھی۔ پھر بھی بہرام کے اس فیصلے نے سکینہ بیگم کو بے حد خوش کر دیا تھا۔ بہرام کی غیر موجودگی میں سکینہ بیگم اور مہنور ہی منہا کا خیال رکھتے۔ اس کی ہر ضرورت کا سامان اس کے کمرے میں پہنچا دیا گیا تھا، اور اسی وجہ سے منہا آہستہ آہستہ اس گھر میں رہنے کی عادی ہونے لگی۔ بہرام کے لیے بھی یہ بات ننھی سی لڑکی دل کے بہت قریب آنے لگی تھی۔ اسے بس یہی چاہت تھی کہ منہا ہر وقت اس کی نگاہ کے سامنے رہے اور وہ ایک لمحے کے لیے بھی اسے اپنی آنکھوں سے دور نہ ہونے دیتا۔ بہرام کی یہی محبت تھی کہ منہا نے بھی جلد ہی اس رشتے کو قبول کر لیا۔ منہا کے والدین بھی اپنی بیٹی کے معاملے سے مطمئن تھے۔ انہیں معلوم تھا کہ بہرام خان نے خود اس کی ذمہ داری اٹھائی ہے اور اب وہ اس کا تحفظ اچھی طرح کریں گے۔ بہرام نے پہلی نظر میں محسوس کر لیا تھا کہ منہا پلوشہ سے کہیں زیادہ خوبصورت ہے، اور یہ احساس اس کے دل میں فوراً جا بسا۔ پلوشہ اس سب کو اتنی آسانی سے قبول کرنے والی نہیں تھی۔ اس کے اندر ایسا غصہ اور حسد تھا کہ وہ منہا کی جان لے ڈالنے کی حد تک سوچ میں مبتلا رہتی تھی۔ تو اب تم نے اس بارے میں کیا سوچا ہے؟ حیات خان نے گہری نظروں سے بہرام کی طرف دیکھا۔ تمہاری شادی کے اس ڈرامے کو 1 ہفتہ گزر چکا ہے۔ میرے خیال سے 1 ہفتہ کافی ہوتا ہے سمجھنے کے لیے۔ تم نے اس لڑکی سے نکاح کیا، ہم خاموش رہے، یہ سوچ کر کہ شاید تمہیں پسند آ گئی ہوگی، اسی لیے اسے گھر لے آئے ہو اور اپنے کمرے میں بھی رکھا ہے۔ مگر اب اگر تمہارا دل بھر گیا ہو تو آگے کے بارے میں کچھ سوچا؟ حیات خان کی آخری بات نے بہرام کے اندر غصے کی لہر دوڑا دی۔ کیا مطلب ہے آپ کا اس بات کا؟ دل بھر گیا ہو؟ میں نے اس سے نکاح کیا ہے، وہ میری بیوی ہے۔ کوئی چیز نہیں کہ جس سے دل بھر جائے تو چھوڑ دیا جائے۔ آپ مانیں یا نہ مانیں، وہ اس گھر کی بہو ہے، میری بیوی ہے اور یہیں رہے گی۔ دیکھو بہرام، حیات خان نے سخت لہجے میں کہا، تمہاری ضد کے آگے میں خاموش رہا تھا،
مگر اس کا یہ مطلب نہیں کہ تم جو چاہو کرتے جاؤ اور میں دیکھتا رہوں۔ پلوشا سے تمہاری بچپن کی منگنی ہے اور تم شاید بھول گئے ہو کہ ہمارے خاندان میں یہ رواج نہیں کہ ہم خاندان سے باہر شادی کریں۔ اگر تم نے ایک غریب آدمی کی بیٹی کو بیوی بنا کر گھر لے آئے ہو اور چاہتے ہو کہ ہم اسے بہو مان لیں، تم نے اس سے نکاح کیا، چند دن اپنے ساتھ رکھا، بس اب اتنا ہی کافی ہے۔ اس لڑکی کو طلاق دو اور پلوشا سے شادی کرو۔ اس کے علاوہ میں کوئی بات بھی برداشت نہیں کروں گا۔ اس گھر کی بہو اور تمہاری بیوی صرف اسی خاندان کی لڑکی ہوگی، اور بس۔ تم چاہتے ہو کہ ہمارے خاندان کا نام ایک غریب مسکین لڑکی کے ساتھ جڑے؟ یہ کبھی نہیں ہوگا۔ اس خاندان کا اگلا وارث ہمارے خون سے ہی ہوگا۔ تمہارے پاس 2 دن ہے سوچنے کے لیے۔ 2 دن میں تم خود اس لڑکی کو کہیں چھوڑ آؤ، ورنہ ہم اسے خود گھر سے نکال دیں گے۔ بہرام کا چہرہ سرخ پڑ گیا۔ مجھے نہ 2 دن چاہیے نہ 1 لمحہ۔ میں فیصلہ کر چکا ہوں۔ منہا میری بیوی ہے اور میں اپنی زندگی اسی کے ساتھ گزاروں گا۔ اگر آپ کو اپنی بہو کے طور پر قبول نہیں تو مجھے اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تم بھول رہے ہو بہرام، حیات خان کی آواز گونجی۔ یہاں کے نئے سردار تم بننے والے ہو، اور سردار تم تبھی بنو گے جب پلوشا سے شادی کرو گے۔ بہرام نے ایک گہری سانس لی۔ اگر یہی شرط ہے تو ٹھیک ہے۔ مجھے نہ سرداری چاہیے نہ جائیداد۔ آپ سب کچھ اپنے پاس رکھیں۔ میں ابھی اپنی بیوی کو لے کر یہاں سے چلا جاؤں گا۔ اس کے الفاظ نے کمرے میں سناٹا بھر دیا۔ سب حیران تھے۔ بہرام ایک عام سی لڑکی کے لیے سب کچھ چھوڑنے کو تیار ہو گیا تھا۔ وہ اٹھا ہی تھا کہ حیات خان فوراً بول اٹھے۔ رک جاؤ بہرام، اگر تمہاری یہی مرضی ہے تو تمہاری خاطر ہم اس لڑکی کو اس گھر کی بہو تسلیم کرتے ہیں۔ اب سردار بننے کی تیاری کرو، سب کچھ تمہارا ہے۔ یہ کیا کہہ دیا بھائی صاحب آپ نے؟ سمینہ بیگم کی آواز غصے اور دکھ سے لرز اٹھی۔ آپ ایسا کیسے فیصلہ کر سکتے ہیں؟ آپ نے ایک غریب گھر کی لڑکی کو اس حویلی کی بہو کیسے مان لیا، جو اس گھر کی ملازمہ کے لائق بھی نہیں؟ مجھے آپ سے یہ امید نہیں تھی۔ بیٹے کو کھونے کے ڈر سے آپ نے میری بیٹی کا حق اس 2 ٹکے کی لڑکی کی جھولی میں ڈال دیا۔ ایک لمحے کو بھی نہیں سوچا کہ میری بیٹی کا کیا ہوگا۔ بہرام کے جاتے ہی سمینہ بیگم کی دہائی پورے ہال میں گونجنے لگی۔ حیات خان نے غصہ ضبط کرتے ہوئے کہا، کیا ہو گیا ہے سمینہ؟ ہوش سے کام لو۔ تم نے سوچ بھی کیسے لیا کہ میں واقعی اس 2 ٹکے کی لڑکی کو اس گھر کی بہو مانتا ہوں؟ یہ سب میں نے بہرام کے سامنے جان بوجھ کر کہا ہے۔ اگر ایسا نہ کرتا تو وہ واقعی سب کچھ چھوڑ کر چلا جاتا۔ تم اسے اچھی طرح سے جانتی ہو، وہ اپنی بات پر اٹل رہنے والا آدمی ہے۔ میں اپنے بیٹے کو اس لڑکی کی خاطر نہیں چھوڑ سکتا۔ ہمیں ہر قدم سوچ سمجھ کر اٹھانا ہوگا۔ فکر مت کرو، اس گھر کی بہو پلوشا ہی بنے گی۔ تم بس دیکھتی جاؤ کہ میں کیا کرتا ہوں۔ یہ سن کر سمینہ بیگم کے چہرے پر اطمینان سا آیا۔ وہ جانتی تھیں کہ ان کے بھائی جو کہتے ہیں وہ کر گزرتے ہیں۔ تم جانتی ہو آج میں کتنا خوش ہوں؟ بہرام بیڈ پر منہا کے قریب بیٹھا اس کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیے مسکرا رہا تھا۔ مجھے زندگی میں کبھی کسی چیز کے ملنے پر اتنی خوشی نہیں ہوئی جتنی آج، جب مجھے معلوم ہوا کہ میں باپ بننے والا ہوں۔ تم نے مجھے زندگی کی سب سے بڑی خوشی دی ہے۔ سمجھ نہیں آ رہا کہ تمہارا شکریہ کیسے ادا کروں۔ ان کی شادی کو 2 ماہ گزر چکے تھے۔ بہرام اب اس علاقے کا نیا سردار تھا اور ہر ذمہ داری خود سنبھال چکا تھا۔ آج ملی خبر نے اس کی دنیا بدل دی تھی۔ وہ باپ بننے والا تھا، ایک احساس جس نے اسے جینے اور اس دنیا میں پہنچا دیا تھا۔ منہا کے لیے اس کے دل میں محبت پہلے ہی گہری ہو چکی تھی، مگر اب وہ اور بھی زیادہ محتاط اور خیال رکھنے والا ہو گیا تھا۔ وہ اس کی ہر چھوٹی بڑی ضرورت خود پوری کرتا اور ہر لمحہ اس کے آس پاس رہتا۔ منہا بھی بہرام کی اس خلوص بھری محبت پر دل ہی دل میں اپنے رب کا شکر ادا کرتی۔ اس نے وسیم جیسے شیطان سے بچا کر بہرام جیسا نیک اور مہربان شوہر عطا کیا تھا، جس نے نہ صرف اسے عزت اور مقام دیا بلکہ دل سے چاہا۔ جب بہرام نے گھر والوں کو منہا کی ماں بننے کی خبر دی تو سکینہ بیگم اور ماہنور کے علاوہ کسی نے خوشی ظاہر نہیں کی۔ پلوشا تو جیسے اندر ہی اندر جل اٹھی تھی۔ وہ لڑکی جسے وہ بہرام کی زندگی سے مٹانا چاہتی تھی، اب بہرام کی زندگی میں ناقابل یقین جگہ حاصل کر چکی تھی۔ اب اسے بہرام کی زندگی سے نکالنا ناممکن تھا، کیونکہ بہرام کبھی بھی منہا کو چھوڑنے کے لیے تیار نہ ہوتا۔ بھائی صاحب، کیا آپ اب بھی ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھے رہیں گے؟ سمینہ بیگم کا چہرہ غصے اور نفرت سے لال ہو رہا تھا۔ آپ نے ہی کہا تھا نا
کہ اس خاندان کی بہو پلوشا کے علاوہ اور کوئی نہیں بنے گی، لیکن آپ کے سارے دعوے اور وعدے جھوٹے ثابت ہوئے۔ وہ لڑکی نہ صرف اس گھر کی بہو بن گئی ہے بلکہ اب تو بہت جلد اس گھر کو وارث بھی دے دے گی۔ اس کے بعد تو اس کی جگہ یہاں بھی مضبوط ہو جائے گی۔ اب تو بہرام کسی صورت سے چھوڑنے کو تیار نہیں ہوگا۔ سمینہ بیگم کے الفاظ زہر بن کر فضا میں پھیل رہے تھے۔ اب کیا اس 2 ٹکے کی لڑکی کے بطن سے اس حویلی کا وارث ملے گا؟ اس خاندان کا اگلا وارث ایک غریب اور مسکین لڑکی کا خون ہوگا؟ تو کیا آپ یہ سب قبول کر لیں گے؟ اس کے لہجے کی نفرت کسی خنجر سے کم نہ تھی۔ بالکل نہیں، کبھی بھی نہیں، حیات خان نے غصے سے کہا۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا اور نہ میں ایسا ہونے دوں گا۔ اب وقت آ گیا ہے کہ اس لڑکی کو ہمیشہ کے لیے بہرام کی زندگی سے دور کر دیا جائے۔ تم نے اپنا بہت خیال رکھنا ہے، میں بس 2 دن کے لیے جا رہا ہوں، جلد واپس آ جاؤں گا، بہرام نے نرمی سے منہا کا ہاتھ تھامتے ہوئے کہا۔ وہ اپنے کام کے سلسلے میں شہر جا رہا تھا، مگر منہا کا چہرہ فوراً اتر گیا۔ آپ جا رہے ہیں؟ اس کی آواز میں ہلکی سی کپکپاہٹ تھی۔ بہرام نے نرمی سے سمجھایا، دیکھو منہا، یہ بہت ضروری کام ہے، میں تمہیں اپنے ساتھ نہیں لے جا سکتا کیونکہ میرا زیادہ وقت باہر گزرے گا اور اس دوران میں تمہارا خیال بھی نہیں رکھ پاؤں گا۔ یہاں تم زیادہ محفوظ ہو، امی جان تمہارا خیال رکھیں گی اور مہنور بھی تمہارے ساتھ رہے گی۔ 2 دن کی تو بات ہے، میں جلد واپس آ جاؤں گا۔ منہا خاموشی سے سنتی رہی، مگر اس کے چہرے پر پریشانی صاف جھلک رہی تھی۔ بہرام نے مزید کہا، بس تم وعدہ کرو کہ کمرے سے باہر نہیں نکلو گی۔ امی جان تمہاری ہر ضرورت کی چیز خود تمہارے کمرے میں پہنچا دیں گی، اور اگر پھر بھی کوئی پریشانی ہو تو فوراً مجھے فون کر لینا، میں اسی وقت واپس آ جاؤں گا۔ بہرام کا دل بھی بوجھل تھا، وہ منہا کو اکیلا چھوڑ کر جانا نہیں چاہتا تھا، مگر کام کی مجبوری آڑے آ گئی تھی۔ بڑی مشکل سے اس دن اس نے منہا کو راضی کیا، ورنہ وہ تو اسے جانے دینے پر تیار ہی نہیں تھی۔ بہرام کو گئے ہوئے دوسرا دن تھا۔ سکینہ بیگم نے صبح سے شام تک پورے گھر میں منہا کو تلاش کر لیا، مگر وہ کہیں نہیں ملی۔ ہر ملازم سے پوچھا گیا، مگر سب نے لا علمی ظاہر کی۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا، وہ تو کمرے سے باہر ہی نہیں نکلتی تھی، پھر وہ گئی کہاں؟ سکینہ بیگم خود سے بڑبڑائیں۔ انہیں کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر کار انہوں نے بہرام کو فون کرنے کا فیصلہ کیا۔ پہلی بیل پر ہی فون اٹھا لیا گیا تھا۔ السلام علیکم امی جان، کیسی ہیں آپ؟ لیکن سامنے سے سکینہ بیگم کی پریشان آواز سن کر بہرام کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ بہرام بیٹا، میں نے منہا کو پورے گھر میں ڈھونڈ لیا ہے، مگر وہ کہیں نہیں ہے، وہ تو گھر سے باہر بھی نہیں جاتی تھی، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا کہ وہ کہاں گئی۔ تم جلدی واپس آ جاؤ۔ بہرام کی آواز گھبراہٹ سے بھری ہوئی تھی۔ امی، وہ ایسے کیسے جا سکتی ہے؟ گھر میں ہی کہیں ہوگی، آپ فکر نہ کریں، میں ابھی واپس آ رہا ہوں۔ گھر میں سب بظاہر پریشان نظر آ رہے تھے، مگر حقیقت کچھ اور تھی۔ صرف سکینہ بیگم واقعی بے قرار تھیں۔ اپنی بیٹی جیسی بہو کو تلاش کرتے کرتے وہ ہلکان ہو چکی تھیں۔ باقی سب کے چہروں پر ایک عجیب سا سکون اور چھپی ہوئی خوشی تھی۔ انہیں یقین تھا کہ اب منہا کا قصہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا ہے۔ اب جب تک بہرام واپس آئے گا تب تک بہت دیر ہو چکی ہوگی۔ پلوشا نے زیر لب کہا۔ انہیں اچھی طرح معلوم تھا کہ بہرام منہا کو کبھی نہیں ڈھونڈ پائے گا، کیونکہ جس جگہ انہوں نے اسے بھیجا تھا وہاں تک بہرام کی پہنچ ممکن نہیں تھی۔ ہال میں سب لوگ بیٹھے بہرام کا انتظار کر رہے تھے۔ سب کے چہروں پر ایک مصنوعی پریشانی تھی، ایک جھوٹی بے قراری جو صرف بہرام کو دھوکہ دینے کے لیے تھی۔ اچانک گاڑی کے رکنے کی آواز سنائی دی۔ لگتا ہے بہرام آ گیا ہے۔ سکینہ بیگم فوراً اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئیں۔ سب کی نظریں دروازے کی طرف اٹھ گئیں، لیکن اگلے ہی لمحے جیسے سب کے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی، کیونکہ بہرام اکیلا نہیں تھا، اس کے بازوؤں میں منہا تھی، جسے وہ انتہائی احتیاط اور محبت سے اٹھائے اندر آ رہا تھا۔ منہا کو بہرام کے پاس دیکھ کر سکینہ بیگم کی جان میں جان آئی، مگر باقی سب کے چہرے زرد پڑ گئے۔ بہرام نے کسی سے کچھ کہے بغیر سیدھا منہا کو اس کے کمرے میں لے جا کر بستر پر لٹایا۔ سب گھبرا کر اس کے پیچھے پیچھے اندر پہنچے۔ اس سے پہلے کہ کوئی کچھ پوچھتا، بہرام غصے سے پلٹا۔ اس کی آنکھوں میں شعلے بھڑک رہے تھے۔ منہا میری بیوی ہے، کوئی طوائف نہیں جسے آپ لوگ کوٹھے پر بیچ آئے۔ وہ میرے ہونے والے بچے کی ماں ہے۔ آپ سب نے آخر یہ سوچ کیسے لیا کہ میں کبھی یہ سب برداشت کر لوں گا؟ اس کی آواز دیواروں سے ٹکرا کر گونجی تھی۔
منہا جو ابھی ہوش میں آئی ہی تھی، جیسے ہی بہرام کو اپنے سامنے دیکھا بھاگ کر اس کے حصار میں جا چھپی۔ بہرام نے اسے اپنے بازو میں بھینچ لیا، کسی قیمتی متاع کی طرح۔ یہ سب تم کیا کہہ رہے ہو بہرام؟ حیات خان کے لہجے میں گھبراہٹ اور دفاع یکجا تھے۔ ہم نے کچھ نہیں کیا، تمہاری بیوی خود گھر سے بھاگی تھی، اس میں ہمارا کیا قصور؟ منہا نے بہرام کی طرف دیکھا، آنکھوں میں خوف اور انکار صاف تھا، مسلسل نفی میں سر ہلا رہی تھی۔ کس نے کیا اور کیا نہیں کیا یہ مجھ سے بہتر کوئی نہیں جانتا۔ بہرام کے لہجے میں دھاڑ تھی۔ آپ کو لگا کہ میں اپنی بیوی سے غافل ہوں گا؟ نہیں، میں پہلے دن سے آپ سب کی باتیں سن چکا تھا، اس لیے میں نے گھر کے ہر کمرے میں کیمرے لگوا رکھے تھے۔ منہا کی ہر حرکت پر میری نظر تھی۔ ملازمہ کے ہاتھ آپ نے دودھ کا گلاس بھجوایا جس میں نیند کی دوا ملائی گئی تھی۔ وہ جیسے ہی بے ہوش ہوئی، 2 عورتیں آئیں اور اسے کمرے سے اٹھا کر گاڑی میں ڈال گئیں۔ کمرے میں سناٹا چھا گیا۔ بہرام کے ہر لفظ کے ساتھ فضا میں خوف اور ندامت بڑھتی جا رہی تھی۔ میرے آدمی اس گاڑی کا پیچھا کرتے رہے۔ وہ گاڑی اسے کوٹھے پر لے گئی جہاں اس کا سودا کیا گیا تھا، جہاں میری بیوی کو اس گھر کی عزت سمیت بیچ دیا گیا۔ وہ ایک لمحے کو رکا، پھر بھاری آواز میں بولا، میں وقت پر پہنچ گیا، ورنہ شاید آج بہت دیر ہو چکی ہوتی۔ بہرام کی بات ختم ہوئی تو حیات خان کے چہرے سے ساری رنگت اڑ چکی تھی۔ ان کے قدم جیسے زمین میں گڑ گئے تھے۔ بیٹا، مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی، مجھے معاف کر دو۔ یہ غلطی نہیں، گناہ ہے۔ بہرام کی آواز زخمی تھی۔ میں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ میرا باپ اس حد تک جا سکتا ہے۔ میں آج اسی وقت اپنی بیوی کو لے کر یہاں سے جا رہا ہوں۔ بہرام نے منہا کا ہاتھ تھاما اور باہر بڑھنے لگا۔ حیات خان لرزتے قدموں کے ساتھ آگے بڑھے، آنکھوں میں آنسو، چہرے پر ندامت۔ انہوں نے اپنے بیٹے کے آگے ہاتھ جوڑ دیے۔ بیٹا، بس ایک بار میری بات سن لو، میں اپنی غلطی مانتا ہوں۔ پھر وہ منہا کے قریب گئے، اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور آہستگی سے کہا، آج سے تم میری بیٹی ہو۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ اب تم پر کوئی آنچ نہیں آنے دوں گا۔ تم ہی اس گھر کی اصل بہو ہو۔ منہا کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ بہرام نے ایک لمحے کو باپ کی طرف دیکھا، مگر کچھ کہے بغیر منہا کا ہاتھ تھاما اور اسے اپنے ساتھ لے گیا۔ ان کے جاتے ہی حیات خان کے وجود سے جیسے جان نکل گئی ہو۔ وہ ٹوٹے قدموں سے صوفے پر جا بیٹھے۔ میں نے اپنے ہی گھر کی خوشیاں خود برباد کر دی۔ ان کی آواز میں ندامت تھی جو کسی گناہ کے اعتراف سے جنم لیتی ہے۔ منہا کے کہنے پر بہرام نے آخر کار اپنے باپ کو معاف کر دیا، مگر پلوشا اور اس کی ماں کو اس نے شہر والے گھر بھیج دیا تھا، کیونکہ بہرام بخوبی جانتا تھا کہ پلوشا اب بھی منہا سے اپنی نفرت ختم نہیں کرے گی اور کسی نہ کسی طرح اسے اس سے دور کرنے کی کوشش کرتی رہے گی۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ منہا کو کسی بھی قسم کا نقصان پہنچے، اس لیے سب کے لیے یہی بہتر تھا۔ حیات خان نے بھی اس فیصلے پر کوئی اعتراض نہیں کیا تھا، بلکہ خاموشی سے بہرام کے فیصلے کو تسلیم کر دیا۔ اگر آپ وہاں نہ آتے تو میرا کیا ہوتا؟ میں تو مر ہی جاتی، منہا نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا۔ بہرام نے فوراً اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں تھام لیا۔ تم نے ایسا سوچ بھی کیسے لیا کہ میں وہاں نہ آتا؟ بہرام خان اپنی محبت اور اپنی عزت کی حفاظت کرنا جانتا ہے۔ منہا نے آنسو پونچھتے ہوئے دھیرے سے کہا، اگر آپ مجھے اکیلا چھوڑ کر نہ جاتے تو ایسا کبھی نہ ہوتا۔ بہرام نے نرمی سے اس کی پیشانی کو چومتے ہوئے کہا، میں وعدہ کرتا ہوں کہ آج کے بعد تمہیں کبھی اکیلا نہیں چھوڑوں گا۔ منہا نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ اپنا ہاتھ بہرام کے ہاتھ میں رکھا۔ اس کے چہرے پر اطمینان کی جھلک تھی۔ بہرام نے اس کے ہاتھ کو مضبوطی سے تھاما، جیسے اسے یقین دلایا ہو کہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اس لمحے بہرام کے دل میں صرف ایک ہی احساس تھا کہ اس نے اپنی زندگی کی سب سے قیمتی چیز کو بچا لیا ہے۔ اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ چھوٹی سی معصوم سی لڑکی ایک دن اس کی پوری زندگی بن جائے گی، اور آج وہ واقعی اپنی زندگی میں بے حد خوش تھا۔